بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. محترم ناظرین، طارق محمود آوان ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم آوان۔ دوستو، آج کے دور میں سوشل میڈیا پر مختلف نظریات کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ خاص طور پر الحاد اور مذہب کے درمیان ہونے والی بحثیں زیادہ شدت اختیار کر چکی ہیں۔ اسلامی عقائد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، الحاد کو بطور جدید طرز فکر پیش کیا جا رہا ہے، اور سائنسی و فلسفیانہ سوالات کے ذریعے مذہب پر تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی الحاد ایک منطقی اور سائنسی بنیاد رکھتا ہے؟ کیا مذہب اور خاص طور پر اسلام کے پاس ان اعتراضات کے تسلی بخش جوابات موجود ہیں؟ کیا یہ بحث محض عقلی دلائل کی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آج کے اس اہم مکالمے میں ہم انہی سوالات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک معزز اور نہایت ہی قابل احترام مہمان موجود ہیں۔ پاکستانی نژاد MBBS ڈاکٹر جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، وہ ایک علمی شخصیت ہیں جنہوں نے سائنس، فلسفہ اور مذہب پر کافی مطالعہ کر رکھا ہے، اور ان موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار مختلف ویڈیوز میں وہ کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے چند ویڈیو دیکھی جن میں انہوں نے مذہب، فلسفہ اور الحاد پر اپنی رائے پیش کی۔ ان خیالات کو سن کر ہمارے ذہن میں کچھ سوالات اور نکات پیدا ہوئے، اور ہم نے سوچا کہ براہ راست انہی سے ہی گفتگو کی جائے تاکہ ان سے ان کے نقطہ نظر کو مزید سمجھا جائے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے یوٹیوب چینل پر دعوت دی، جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر کے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر فراز احمد صدیقی فرام امریکہ۔ تو ہم ان سے کچھ ایسے سوالات جاننے کے لیے ان کو زحمت دی ہے۔ تو میں نے ان کی 2-3 ایسی ویڈیو سنی تھی جو جناب شمس الدین شگری صاحب کے ساتھ ان کی ویڈیو ہوئی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تو کچھ ایسے نئے نئے نکات اور اعتراضات یا کہنے اشکالات سامنے آئے، تو میں نے کہا کیوں نہ ڈاکٹر صاحب سے خود ہی رابطہ کیا جائے۔ تو ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا۔ تو یہ خود ہی ایسے جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے، ہم نے بہتر جانا کہ ان سے ہی وہ سوالات کیے جائیں تاکہ ان سے وہ جواب لیے جائیں، اور ناظرین کے لیے، میرے جو ہمارے سامعین ناظرین دیکھیں گے، ان کو بھی اس سے استفادہ ہوگا۔ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل علمی سی گفتگو ہے، اور بڑے ہی نارمل انداز میں ہم ان سے ایسے سوالات ہیں جو ان سے کرنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ شکریہ طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا، مجھے موقع دیا دوبارہ اپنی بات رکھنے کا۔ اچھا، یہ آج کا بہت ہی کہنا چاہیے کہ ہیپننگ ایشو ہے ایتھیزم کا، اسلام کا۔ تو اچھا اس پہ جتنے گفت و شنید ہو اچھے ماحول میں، صاف ذہن اور صاف دماغ اور بغیر جذبات کے، تو پھر یہ ہے کہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچنے کا کچھ موقع مل سکتا ہے، اور بہتر انداز میں جان سکتے ہیں کہ جو بھی ہم مانتے ہیں کیا وہ درست ہے یا درست ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج کے دور میں مختلف نظریات کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ خاص طور پر اسی ایتھیزم اور مذہب کو لے کر لوگوں میں آپس میں بہت سی بحثیں چل رہی ہیں۔ تو اسلامی عقائد کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور
اسلامی عقائد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، الحاد کو بطور جدید طرز فکر پیش کیا جاتا ہے اور سائنسی و فلسفیانہ سوالات کے ذریعے مذہب پر تنقید ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی الحاد ایک منطقی اور سائنسی بنیاد رکھتا ہے؟ کیا مذہب اور خاص طور پر اسلام کے پاس ان اعتراضات کے تسلی بخش جوابات موجود ہیں؟ کیا یہ بحث محض عقلی دلائل کی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ تو بلا تاخیر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل، شروع کیجیے. اچھی بات ہے. کچھ اور کہنا چاہیں اپنی ابتدائی گفتگو میں تو ناظرین کے لیے آپ 1-2 منٹ بات میری کر تو سکیں. بس یہی درخواست ہوتی ہے جو بھی سننے والے ہیں آپ کے، ان سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ سنیے تو اس کو ایز اے چیلنج مت لیجیے کہ میں یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اسلام بے اعتراضات کر رہا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ ملحد ہیں یا جو لوگ الحاد کو پسند کرتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا ورلڈ ویو، پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو جی. خالی مقصد اتنا ہی ہے. باقی مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، آپ کو درست لگے آپ مانیے، لیکن جتنا اس کو علمی انداز میں دیکھیں گے اتنا ہی جو ہے وہ پھر فائدہ بھی ہوگا اور بات شاید سمجھ میں بھی آ جائے. یہی گزارش ہے. بالکل صحیح فرمایا جی. چونکہ آپ نے ایک آپ کا بیک گراؤنڈ میڈیکل سائنس سے ہے اور جی مطالعے والے شخص ہیں، تو ہم آپ کے مطالعے سے، آپ کے تجربات سے، ہم مشاہدات سے ہم استفادہ کرنا چاہیں گے. تو سب سے جی پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے مذہب اور فلسفہ اور الحاد کے نظریات کے بارے آپ اس کی آسان اور عام فہم کیا تعریف کریں گے؟ یہ جو نظریات ہیں آخر کیا ہیں؟ مذہب کے بارے ڈاکٹر صاحب تو وہ تو عام مسلمان بھی لوگ جو عامی انسان ہیں وہ بھی کافی اس کے بارے میں اتنی واجب جو معلومات ہے اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ فلسفہ اور سائنس اور الحاد اس کے بارے میں آپ جی کا مطالعہ اور آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی. دیکھیں، فلسفہ تقریباً 4,000 سال پرانی ایک تحریک ہے. اس کا آغاز جب ہوا جب نیولتھک ریولوشن آئی، یعنی جب زرعی دور کا آغاز ہوا، یعنی جی. جب انسان نے جو ہے سرپلس یا ایکسٹرا فوڈ رکھنا شروع کیا، اس کے پاس یہ توفیق اسے مل گئی کہ وہ ایک جگہ رہ جائے، ایک جگہ بجائے روزانہ کئی میل چل کے کھانا وغیرہ ڈھونڈنے کے بجائے وہ فصلیں اگائے. پھر اسی سے سوسائٹی وجود میں آئی. جب ایک سوسائٹی وجود میں آ گئی تو پھر زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا. مطلب جانوروں کی طرح روزانہ اٹھ کے آپ کو کھانے کا انتظام نہیں کرنا، ہر وقت جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. تو جب انسان کے پاس نیولتھک ریولوشن کے بعد یہ سب ہوا، تب اس نے سوچنا شروع کیا. اس نے سوچنا شروع کیا کیونکہ وہ باشعور ہو چکا تھا، وہ شعوری طور پہ چیزیں پلان کر سکتا تھا. اس نے وقت کو ماضی، حال اور مستقبل میں بانٹنا سیکھ لیا تھا. تو اس سے پھر سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ ہم یہاں کیوں ہیں. اس کیوں جی. کا جواب پھر جو ہے فلسفے نے دیا آ کے، اور اس میں پھر متھ کا ایک بہت بڑا زور ہے، یا کہنا چاہیے رول ہے، جس کو ہم استور کہتے ہیں، اساطیری کہانیاں اس کو کہتے ہیں. وہ اس جی. مائتھولوجی سے پھر ریلیجن پیدا ہوا. تو فلسفہ یہیں تک انسان کو لے کر آیا کہ زندگی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، واٹ اٹ از ought ٹو بی اینڈ واٹ از آؤٹ سائڈ دس لائف. فلسفے نے ان 3 سوالوں کے جواب دیا. اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن آیا ویسٹ کے اندر. سائنٹیفک ریولوشن کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن نے مزید سائنس کو آگے بڑھایا. پہلے سائنس جو تھی وہ مذہب کے ساتھ ہی چلتی تھی. جو چرچ تھا، ویسٹرن چرچ، جو کیتھولک چرچ تھا، وہی سائنس کی، اسکولوں کی، سائنسدانوں کی سرپرستی کرتا تھا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو کہ شروع ہوئی ہے رینیسانس کے بعد، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سائنس یوں کہہ لیجیے آزاد ہوئی ہے. تو پھر اس نے جب کائنات کے مظاہر کو دیکھنا شروع کیا، اس کی ایکسپلینیشن دینی شروع کی، تو وہاں سے مذہب اور سائنس جو پہلے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اب جی. تقریباً 17ویں صدی کے بعد ان کے راستے الگ ہونے شروع ہو گئے. کیونکہ اب جو سائنس جوابات ڈھونڈ رہی تھی وہ جوابات تجرباتی اور مشاہداتی تھے، اور مذہب نے جو جوابات دیے تھے اس سے بالکل الگ. تو یہاں سے پھر سائنس نے مذہب کے اوپر سوال اٹھانا شروع کیے. مطلب سائنس کوئی عقیدہ نہیں ہے.
سائنس جی ایک ٹول ہے، تو جی سائنس کا ٹول جو ہے وہ آپ جب استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا کے اوپر تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نیچرلزم درست ہے، کائناتی قوانین ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مذہب جو بتاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے جذبات کو اور آپ کے عقیدے کو اپیل کرے۔ مطلب آپ کو جی جذباتی اس نے کر دیا ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ہندو ہیں، آپ اگر سری لنکا میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ بودھ ہیں، تو اس نے پھر اس کے ساتھ کچھ جذباتی چیزیں ایڈ کر کے آپ کو ایک میتھولوجی دے دی۔ وہ میتھولوجی آپ کو فورس کرتی ہے کہ آپ دنیا میں اپنا رویہ کیا رکھیں گے، تو اور اس مذہب کے پھر ماننے والے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پاور مل جاتی ہے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کیا ہونا چاہیے۔ سائنس نے آ کے ان سب کو گرا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کائناتی قوانین کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ نہ کوئی کائنات سے باہر کسی طاقت کا کوئی رول ہے، نہ کسی مذہبی مفکر کا، ولی کا، پریسٹ کا، پادری کا، مولوی کا کوئی رول ہے۔ تو وہاں سے پھر الحاد پیدا ہوا۔ الحاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا الحاد جب سے موجود ہے، لیکن 50 کی دہائی سے الحاد نے بہت کہنا چاہیے تیزی پکڑ لی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو جیسے ایک سیلاب آ گیا ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہر معلومات اویلیبل ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے الحاد جو ہے وہ اسی لیے انتہائی تیزی سے پھیلا دنیا میں۔ 80s 90s اور 2000s میں پورے ویسٹ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 2000 کے بعد سے پھر یہ ترقی پذیر ممالک جیسے کہ انڈیا، پاکستان، ملیشیا، سری لنکا، یہاں پہ انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اسلامی ممالک بھی اس سے الگ نہیں ہے، وہاں بھی اسی لیے الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی ختم ہوگی بات سر؟ جی 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 بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے اچھی سیر اصل جواب دیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب میرے کچھ سوالات تو جو ترتیب سے میں نے بنایا تھے اس میں سے جو آپ گفتگو فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نکات سامنے آ جی رہے جی ہیں، بالکل بالکل، تو جی جی اس کا پھر کیجیے۔ وہ آپ سوال کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی ایسا سوال وہ جو لکھا ہوا آئے تو اس کا اگر پہلے جواب ہو چکا ہو تو آپ اس کو پاس کر دیجیے گا۔ جی اچھا۔ اب یہ ہے کہ جو یونانی فلسفیوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، جو فلسفہ کا بتایا کہ وہ فلسفی کیا سوچتے ہیں، وہ علم کے بارے میں ان کے نظریات تھے، کیا افکار تھے، تو کیا آپ ہمیں تھوڑا سا بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ جو یونانی فلسفی تھے یہ بھی گاڈ کے اوپر ان کا یقین، ایگزسٹنگ آف گاڈ پر یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بھی ملحد تھے، یعنی کہ جی گاڈ کو یعنی ایگزسٹنگ آف گاڈ کے قائل نہیں تھے؟ یعنی جو بڑے جی بڑے جی نام ہیں، افلاطون ہے، سقراط ہے، اور ارسطو ہے، یا اور دیگر جی جو آپ کے، جی اس پر جی کچھ ہاں، فرمائیں۔ تو دیکھیں پہلے تو یہ کہ یونان تھا کیا؟ یونان کوئی ایک ملک نہیں تھا، یونان چھوٹے چھوٹے شہری ریاستیں جن کو سٹی اسٹیٹس کہا جاتا ہے اس کا مجموعہ تھا۔ تو پورے یونان پہ تو لوگ اسی گریک مذہب کو مانتے تھے جس میں ماؤنٹ اولمپس پہ ایک دیوتا رہتا ہے زوس، اس کا بیٹا ہے ہرکولیس، اس کا بھائی ہے موت کا دیوتا ہے، اس کا نام ہیڈیس، اس کی ملکہ ہے، اور وہ پھر دنیا کا کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ فلسفے کی پیدائش ہوئی ہے ایتھنز میں، سب سے زیادہ جو جس شہر میں تھا وہ ایتھنز تھا۔ تو وہاں پہ جو فلسفی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پھر آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا، تو انہوں نے اس مذہب کو رد کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے سارے خدا ہوں جس میں انسانی صفات ہوں اور وہ یہ کائنات کا نظام چلائیں۔ تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ دلائل دینے شروع کیے۔ پہلے تو یہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو اس میں آیا کہ جی پہلے نے کہا کہ ہم پانی سے بنے ہیں، کسی نے کہا ہم آگ سے بنے ہیں، پھر آخر میں ان کا کنسنسس تھا کہ ہم پانی، آگ، ہوا، مٹی ان سے بنے ہیں، مل کے بنے ہیں۔ اسی طرح خدا کا تصور بھی ان کے اندر ایوالو کرتا رہا، اور جہاں تک جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں پری سوکریٹک اور سوکریٹک اینڈ پوسٹ سوکریٹک ایج میں، تو جب سقراط تک ہم پہنچے ہیں تو سقراط تک پہنچ کے وہ یہ تو مان چکے تھے کہ فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ تو مان چکے تھے کہ یہ زوس وغیرہ کی کہانی سب غلط ہے، نہ کوئی ماؤنٹ اولمپس ہے، نہ کوئی کیوپڈ ہے، نہ کوئی ہیرا ہے، نہ کوئی کچھ اور ہے، تو وہ تو غلط ثابت ہو گیا تھا۔ لیکن خدا ہے کیا پر سے یہ وہ نہیں جانتے تھے۔
تو اس کے بعد پھر جب افلاطون آتا ہے جو اپنی تمثیلوں کی ایک فلسفہ پیدا کرتا ہے، اس کے بعد ارسطو آتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا ہے اور وہ دنیا سے باہر ہے. تو اسی ارسطو نے پھر دلائل دیے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز وہ کاز کے اوپر ہوتی ہے، جس کو ہم کنٹینجنسی آرگومنٹ کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ دیا. اس کے سائملٹینیسلی ایک چھوٹا سا گروپ اور بھی تھا جو ملحد تھا، جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے. اس میں سب سے مشہور جو فلسفی ہے اس کا نام تھا انیکسیمینڈر. لیکن افسوس کی بات یہ کہ انیکسیمینڈر کے ہم تک نام اور اس کے عقائد پہنچے ہیں، اس کے دلائل نہیں پہنچے کہ وہ کن دلیلوں کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتا تھا. تو ان کے پاس ملحد بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور ایک خدا کو ماننے والے بھی تھے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو افلاطون اور ارسطو جس خدا کو مانتے تھے وہ اس کی عبادت کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے. مطلب ارسطو نے خدا کے دلائل دیے جو آج تک استعمال ہوتے ہیں ہر کرسچینٹی، اسلام کی مختلف شاخوں میں، شیعہ وغیرہ، سب وہی دلائل لے کر آتے ہیں. ابن سینا، امام غزالی، رازی، سب نے وہی دلائل دی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ اس خدا کی عبادت کو، اس سے دعا کو، مناجات کو بالکل ضروری نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا خدا نے بنا دیا، اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کسی عبادت کی، کسی اور چیز کی، کوئی مذہبی رسومات کی، کسی رسول کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ اپنے علم سے وہ دونوں طرف پہنچے کہ خدا ہے بھی، لیکن وہ اس کائنات سے لا تعلق ہے، اور خدا نہیں بھی ہے، یعنی کہ وہ ملحد ہیں. ملحدوں کی بات ہم تک پہنچی نہیں، خالی عقیدے پہنچے ہیں چند لوگوں کے. اور ارسطو، افلاطون اور سقراط، ان کا چونکہ ان کو فرٹائل گراؤنڈ مل گیا تو ان کی باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں. لیکن دونوں طرح کے اسکولز موجود تھے، ملحد بھی تھے اور توحید کو ماننے والے بھی تھے. بہت شکریہ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو ملحد تھے، جن کو یعنی کہ انگلش میں ایتھیزم یا کہتے ہیں، جی جی انہیں کوئی دھیریہ بھی شاید انہیں کوئی کہتے ہیں، جی ہاں جی ہاں دھیریہ جی افراد، ہاں ملحد انگلش میں اس کو جی ایتھیسٹ کہتے ہیں. ایتھیزم جی ایک ہاں نظریہ ہے یا جو بھی ان کے خیالات ہیں. اب جن لوگوں نے ایتھیزم کی طرف ان کا رجحان ہوا، تو اب ان سے متعلق سوال، اور آپ کا مطالعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کہاں تک آپ درست سمجھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کائنات کی باریک فائن ٹیوننگ کسی ذہین ہستی کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ظاہر ہے جو اتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اپنی جواب میں، گفتگو میں، وہ گاڈ کو مانتے تو تھے، کوئی ایسی ہستی. تو یہاں سوال یہ کہ وہ ایسی ہستی کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ کائنات. تو اگر نہیں تو پھر یہ انسانی ذہانت مادہ میں کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ کہ سائنس نے اس بارے کیا تجربات اور مشاہدات کیے ہیں؟ کیونکہ سائنس تو چلتی ہی ان پر، یعنی وہ کون سا ایسا تجربہ ہے جو مادے میں ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ جو ایک مادہ ہے جس سے یہ سنگولیرٹی سے یہ کائنات مارج وجود میں آئی، پھر انسان، جمادات، نباتات. تو یہ سوال کو سمجھ گئے سر آپ؟ جو ہاں، اس ایک سوال میں 3-4 باتیں آ گئیں، تو میں کوشش تین کرتا چار ہوں بات کہ ایک ایک کر کے اس کا جواب دوں. دیکھیے، جی پہلی بات تو یہ ہے فائن ٹیوننگ. فائن ٹیوننگ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بہت پرانا ایک تھا 16ویں صدی میں، کہ اگر آپ دعویٰ کیا گیا تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو سینٹ اینسلم تھے، کہ اگر آپ ساحل پہ جا رہے ہیں، آپ کو ایک گھڑی ملے، تو آپ کبھی نہیں، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ گھڑی تخلیق شدہ ہے، کسی نے بنائی ہے. تو جی اسی جی طرح ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، سورج نکلتا ہے، ڈھلتا ہے، فصلیں آتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو یہ سب بھی نظام کا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے بغیر کسی بنانے والے کے ہو گیا؟ اب اس آرگیومنٹ کو میں ڈی بنک نہیں کرتا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، خالی فائن ٹیوننگ کی بات کریں. تو جب وہ فائن ٹیوننگ ہمیں درست لگتی ہے جب ہمارا کہنا چاہیے کہ پوائنٹ آف ویو بہت ہی محدود ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بحیثیت انسان جس زمانے میں موجود ہیں اس زمانے کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ فائن ٹیوننگ ہے. لیکن اگر ہم اس کائنات کی سے پیچھے جائیں، تخلیق میں جائیں، تو ہمیں فائن ٹیوننگ نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ اگر ہم مان لیں کہ فائن ٹیوننگ ہے، تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس قدر وسیع کائنات کی ضرورت کیا تھی؟ ایک زمین کا سیارہ جو ہے، جو کہ ایک معمولی سا سیارہ ہے، ایک کائنات کے کونے پہ بہت ہی چھوٹے سے سولر سسٹم میں موجود ہے، جہاں پہ حیات کا وجود ہوا، فائن ٹیوننگ موجود ہوئی. اس کے علاوہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
صرف تباہی ہے، زلزلے ہیں، لاوا ہے، شدید ٹھنڈ ہے یا شدید گرمی ہے، وہ سب وہاں پہ موجود ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اب آج یہ ایک پورا سولر سسٹم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ سپر نووا سے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی کثافت سے اسپیس ٹائم کو کرو کرتا ہے، پھر اس کے گرد چکر لگانے والے مزید سیارے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سیاروں کے اپنے چاند پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اگر فائن ٹیوننگ ہے تو پھر تو اس کائنات میں زندگی ہر طرف ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، زمین پیدا ہو گئی 4.5 بلین سال پہلے۔ جب زمین پیدا ہوئی تو اس وقت یہاں پہ کوئی فائن ٹیوننگ نہیں تھی، ایسڈ رینز ہوتی تھیں، شدید ترین لاوے ہر طرف پھٹتے تھے، زمین کی تہیں جو تھی وہ الٹی پلٹی ہر وقت ہوتی رہتی تھیں، اس وقت بالکل بھی فائن ٹیوننگ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اور آگے آئیے کہ زمین ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اس میں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو حیات پیدا ہو گئی، اس حیات سے پھر ڈائناسور پیدا ہو گئے۔ وہ ڈائناسور کی زندگی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، مسلسل تباہی، طوفان اور پہاڑوں کا چلنا، وہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا۔ مطلب آج تک جتنی بھی اسپیشیز پیدا ہوئی ہیں اس میں 99.9% زندگیاں یا کہنا چاہیے جاندار جو ہے وہ فنا ہو چکے ہیں۔ تو یہ فائن ٹیوننگ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ فائن ٹیوننگ آپ کو صرف جب دکھتی ہے کہ آپ اپنے طور پہ دیکھیں انسان، اور پھر اپنے پیچھے 100 سال آپ دیکھ لیں، 200 سال، 300 سال دیکھ لیں، 1000 سال دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ کو فائن ٹیوننگ نہیں دکھتی۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو کھاتے تھے، یہ کوئی لاکھوں سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 200-250 سال پرانی بات ہے۔ مطلب جس امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ انسان کھایا جاتا تھا، تو جہاں ملیشیا کے جو جنگلات ہیں وہاں پہ ملے ہیں شواہد، وہاں انسان کھائے جاتے تھے، بلکہ تصاویر موجود ہیں ارلی 1900s کی، کہ جب لوگوں کو پکڑا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو فوجی یا پریسٹ پکڑے تھے انہوں نے ان کو بھون بھان کے کھا گئے۔ تو یہاں پہ آ کے پورے مذہب کا مقدمہ شدید شکوک کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب مذہب آیا، 1,24,000 پیغمبر آئے، یا چلیں کسی اور مذہب کو لے لیں، ہندوازم آیا آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے، تو اس خدا نے یہ سب کیسے الاؤ کر دیا کہ انسان کو کھا رہا ہے، وہ ڈش بنا ہوا، ظلم و ستم ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فائن ٹیوننگ، خیر میں ذرا بات میری الگ ہو گئی، اگر اسٹرکٹلی فائن ٹیوننگ کو دیکھیں تو وہ ہمیں صرف بحیثیت انسان نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی ہرن کو شعور دے دیں تو اس کو فائن ٹیوننگ نہیں دکھے گی، وہ کہے گی بھائی سب میری جان کے پیچھے ہیں، چیتا مجھے کھاتا ہے، شیر مجھے کھاتا ہے، گیدڑ مجھے کھاتا ہے، ولف جو ہے بھیڑیا مجھے کھاتا ہے، جنگلی کتے مجھے مار دیتے ہیں، تم بھی میرا شکاری کرتے ہو۔ تو یہ صرف انسان کو لگتا ہے کیونکہ وہ ایک باشعور مخلوق کے ساتھ ساتھ ایک ڈومیننٹ اسپیشی بھی ہے۔ اگر آپ کسی چوہے کو شعور دے دیں گے، بلی کو شعور دے دیں گے، تو اس کو فائن ٹیوننگ کہیں نہیں دکھے گی، ہر چیز اس کے جان کی دشمن ہے۔ تو یہ ہمارا صرف پرسپیکٹیو ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے ایک اور طرح میں اس کو بیان کروں اگر، تو آج سے بلینس آف ایئرز اگو یہ جو ہمارے باقی ستارے ہیں، مارس اور وینس، یہ بلو پلانٹ تھے، یہاں پہ پانی تھا، یہاں پہ نہریں بہتی تھیں، یہاں پہ ممکن ہے آکسیجن بھی ہو، تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ وہاں پہ حیات موجود ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہو گئی۔ تو ہم سائنسداں اس کو کہتے ہیں گولڈی لاکس زون، ہم ایک گولڈی لاکس زون کے اندر ہیں کہ جہاں پہ سب چیزیں موافق ہیں، یعنی چیزیں بہت ہی خراب تھیں، وہ بدلتی گئیں بدلتی گئیں بدلتی گئیں، اب وہ اتنی موافق پیدا ہو گئیں کہ اس میں حیات پیدا ہو گئی، اور وہ جا تباہی کی طرف ہی رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سب تباہی ہونا ہے خود بخود۔ تو اس چھوٹے سے گولڈی لاک زون میں، تو شاید 10 ملین 12 ملین سال کا ہوگا، اس گولڈی لاک زون میں ہم لوگ پیدا ہو گئے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے یا بھگوان نے یا جیزس کرائسٹ نے یا زرتشت کے خدا اہورا مزدا نے، اس نے یہ دنیا بنا دیا اور یہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو یہ صرف انسان کا ذہنی فطور ہے، کیونکہ وہ اپنے سے آگے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ سائنس نے یہ کیا ہے کہ سائنس نے آپ کو دوربین دے دی ہے جس سے آپ اپنا پاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی فائن ٹیوننگ ہے، نہ کوئی مقصدیت ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہم ایک اس وقت پیدا ہو گئے جب حالات اس کے موافق تھے۔ اگر فائن ٹیون، اور سب سے بڑی بات جو انسان کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کو فائن ٹیوننگ کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ خدا ہے
اومنی پوٹنٹ ہے, اومنیسینٹ ہے, اومنی بینیولنٹ ہے, المقتدر ہے, القادر ہے, اس کو فائن ٹیوننگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتا تو جب دنیا میں ہر طرف لاوے بہ رہے تھے اور ایسڈ رین ہو رہی تھی اس میں حیات پیدا کر دیتا. وہ آج چاہے تو حیات کو ہمیشہ کے لیے رکھ دے. تو لیکن ڈاکٹر تو صاحب قطع جی کلامی کہیے. معاف، یہ جی اس جو آپ بیان کر رہے ہیں آج ایک تو چیز میرے سامنے یہ آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو مذاہب ہیں اس کو چیلنج جو ہے نا وہ چیلنج کر رہا ہے سائنس. وہ آمدن کر رہا ہے یا خطان کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی جو سائنس کی ترقی یا ڈیولپمنٹ ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے اپنی لائن میں وہ ریسرچ کر رہا ہے، مشاہدات کر رہا ہے. جیسے کہ وہ جیسے کوئی ایک نظریہ ہے نا کہ وہ سائنس کا جو اس کو کیا کہتے ہیں امپیریسزم، فلسفے یعنی کا نظریہ جان لاک کا امپیریسزم. جی ہاں یعنی وہ تجربات، وہ علوم کے اندر تجربات اور مشاہدات پر وہ رکھتا ہے اپنا. تو سائنس کا جو ہے نا زیادہ سائنس ہی اس کو یعنی مذہب کو غلط ثابت کرنے میں نظر آ رہی ہے. جو گفتگو سے ہمیں چیز سمجھ آ رہی کہ وہ ایسے فیکٹس سامنے لے کے آ رہی ہے. تو یہ سائنس نے جب یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، کیا سائنس کی یہ اتھینٹک ہے، اپرووڈ ہے؟ یہ ان کی کو حوالہ، یہ صرف آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کی کو حوالہ جات ہیں ان کے جو جی ہاں, یہ تو فیکٹس ہیں سارے. مطلب آج ہم یہ لوگ کہاں ہیں یہ فیکٹس؟ یہ پوری, اگر آپ ایسٹرونومی پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں. اچھا مطلب یہ کوئی ایسٹرونومی آپ دیکھ لیں, بایولوجی ایوولوشن پہ کتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں, وہاں پہ آپ کو دکھ جائے گا کہ انسان کس طرح ہوا. ہمارے پاس تقریباً 6 یا 7 انسانوں کی نسلیں تھیں جس میں سے خالی ایک نسل یعنی کہ ہم لوگ سروائیو کیا ہے, باقی وہ سارے انسان دنیا میں موجود نہیں ہیں. اگر اس انسان کوئی اسپیشل کریشن ہوتا تو جس کو خالی ہم ایک. جس کو ہومو سیپین کیا کی جی ہاں, جو ہم لوگ ہیں ہومو سیپین. پورا سیپین. نام یہ ہے, لیکن ہم سے پہلے نیاندرتھلز تھے, ان سے پہلے ہومو ہیبلس تھے, ان سے پہلے ہومو ایریکٹس تھے, ٹرانسلوپیتھیکس تھے. تو بہت سارے انسان موجود تھے اس دنیا میں. وہ جو انسان تھے ان کی جو حیت اور جو بناوٹ تھی, کیا وہ کوئی جانور کی طرح تھی یا چمپینزی یا نہیں اس طرح کی تھی یا نہیں جی نہیں, وہ انسان تھے. دیکھیں, آپ کو انسان کو ایز اے بیسک لیول پہ سمجھنا ہوگا. یعنی کہ انسان جب ہوا, چلے میں کہہ دیتا ہوں پیدا ہوا, تو اس وقت وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا, زبان اس کے پاس نہیں تھی, ہاتھوں وہ شکار کرتا تھا, لیکن یہ کہ وہ اوزار بنانا جانتا تھا, وہ کمیونیکیٹ کرنا جانتا تھا, وہ 2 پیروں پہ چلتا تھا, وہ 4 پیروں پہ نہیں چلتا تھا. وہ جو ہے شکار کے لیے اوزار بنانا, آگ کا استعمال, وہ یہ سب جانتا تھا. اب ہمیں جب ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جنگلی لوگ تھے. تو وہ جنگلی لوگ تھے تو آپ کو ویسے لگیں گے بال بڑھے ہوئے اور ناخن بڑھے تو ہوئے اور اچھا, سب چیزیں, لیکن وہ تھے انسان. اس میں تھوڑا سا اور ایک ایڈ کرتے ہیں کہ جی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مدارج ہیں کہ ہمارے جو مذہبی مفکر ہیں یا علماء ہیں یا محققین ہیں, وہ اس کی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مدارج ہیں کہ وہ اس کا ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ ارتقاء کا جو عمل ہے انسان کا, وہ اس کو پہلے مدارج یہ جو آپ نے بیان کی ہے وہ اس طرح کرنے کے بعد پھر اس کے اینڈ پہ جو حضرت آدم علیہ السلام, اما حوا اور ان کا یعنی قرآن پاک کے مطابق وہ ان کا پیدائش ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا. تو یہ اس سے پہلے کے جو میں نے پڑھا تھوڑا سا یہ سمجھا کہ وہ اس کو پہلے وہ اس کے کہتے ہیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, یہ کوئی مخالف نظریہ نہیں ہے یہ جو بھی بیان کیے جاتے ہیں, یہ پہلے مدارج تھے. تو ابھی جو کائنات کے اندر خاص کر کے انسان, یہ اس کا یہ جو لیٹسٹ جدید یعنی انسان ہے, باشعور انسان ہے, یہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کو سب سے بڑا مسئلہ مذہبی علماء کی طرف سے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی مذہب بھی ہو. تو جو بھی سائنس کوئی ڈسکوری کرتی ہے وہ فوراً اس کو توڑ مروڑ کے فٹ کر دیتے ہیں. اگر ان سے اچھا پوچھا جائے کہ بھائی 16ویں 17ویں صدی میں آپ کے پاس کسی بھی مذہبی علم کی, چاہے وہ ہندوازم کی کتابیں ہوں, اسلام کی کتابیں ہوں, کرسچینٹی کی کتابیں ہوں, یہودیت کی ہوں, کہیں لکھا ہوا ہے انسان کے مدارج کا؟
وہاں تو صاف صاف یہی بات ہے کہ خدا نے بنایا. ہم خود یہی مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر روح پھونکی اس کے اندر. مدارج تو آپ جب بتا رہے ہیں جب سائنس آپ کو کہہ رہی ہے کہ مدارج وغیرہ کچھ نہیں تھے، سوری اسپونٹینیس کریشن کچھ نہیں تھی، انسان ارتقا کر کے یہاں تک پہنچا ہے، تو فوراً آپ نے اس کو مذہب سے جوڑ دیا. مطلب اگر یہ بات مذہب پہلے بتاتا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک نریشن موجود ہوتی یا کسی اور مذہب کے پاس ہوتی کہ ہم نے انسان کو جانور سے انسان بنایا کئی لاکھوں سال میں، جو تمہارے اندازے کے مطابق اتنے لاکھوں سال ہیں، تو بات بالکل صحیح تھی. لیکن آپ نے سائنس نے ڈسکور کر لیا، تو اس کے پیچھے سے آپ نے جا کے مذہب کا لگا دیا کہ بھائی یہ تو مدارج تھے. اچھا مدارج اگر مان بھی لیں تب بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ چلیں جی مان لیا کہ مدارج تھے، ٹھیک ہے، آپ نے تعویل کر لی کہ جب آدم جو تھے وہ ہومو سیپین سیپین ایوالو ہو گئے ایک سرٹن لیول پر آ کے، اور اس کے بعد وہ ان میں روح پھونکی گئی، اور پھر ان کو روح سے مراد شعور ہے، اور پھر ان کو شعور دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو پھر بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ ہمارے پاس جو پرانے انسانوں کی نسلوں کے ریکارڈز موجود ہیں اب تک، تو وہ بھی باشعور لوگ تھے. مطلب نیاندرتھلز میں جو ہے وہ اچھا خاصا پریمیٹیو مذہب موجود تھا. انہوں نے اپنے مردوں کو جو ہے وہ ایک رسومات کے ذریعے دفنانا شروع کیا تھا کہ ان کی لاشیں خراب نہ ہوں. وہ مردوں کے پاس یادگاری نیاندرتھلز جن کو کہتے ہیں، نیاندرتھلز، انہوں نے نیانڈرتھل، نیاندرتھلز، یس. تو انہوں نے اپنے مردوں کو دفنانا شروع کیا، نشانیاں چھوڑنی شروع کی. ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، یہ کس وقت ان کا کوئی زمانہ کے بارے تھوڑا سا بتائیں. یہ تقریباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو تقریباً شاید 2.5 لاکھ سال پہلے یہ موجود تھے. اور پھر یہ کہ ہاں یہ کئی لاکھوں، جو 1 سے 1.5 لاکھ ہے. میرے پاس شاید اس کا تھوڑا لکھا بھی ہے شاید. ہاں 1-1.5 لاکھ سال پہلے موجود تھے، اور یہ ہمارے ساتھ موجود تھے. 4 لاکھ تقریباً. جی، تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ڈی این اے میں آج بھی. ان کے بارے لکھا ہے کہ جدید انسان کے قریبی یعنی رشتہ دار، بڑے دماغ، اس طرح کی ان کی خصوصیات کا ذکر ہے. یہ ہومو نیانڈرتھل 4 لاکھ لکھا ہے. یہ حضرت مولانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بھی یہ بتایا. تو یہ ساتھ تھے. انسانوں کے ساتھ ان کے معاشرتی تعلقات، یعنی ہم انسان جو ہے معاشرتی تعلقات بھی تھے، جنسی تعلقات بھی تھے. ہمارے ڈی این اے میں آج نیاندرتھلز کا ڈی این اے بھی موجود ہے. تو پھر بھی اگر ہم مدارج بھی مان لیں تب بھی بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے ریلیجس اسٹوری کو سائنس کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے. تو یہ مدارج والی بات جو ہے یہ سائنس نے آپ کو بتائی ہے، مذہب نے نہیں بتائی. آپ ماننا چاہیں تو مان. اچھا